اسرائیل نے امریکی بموں سے فلسطین میں قہر ڈھا دیا۔ جبالیہ میں 1 ٹن وزنی 6 بم برسا دیے گئے۔ مزید 400 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ الشفا اور انڈونیشین اسپتالوں پر 24 گھنٹے میں 10 سے زائد حملے۔ حماس کی بھی جوابی کارروائیاں، 5 ٹینکوں سمیت 15 گاڑیاں تباہ اور متعدد فوجی ہلاک۔ اسرائیلی درندگی اور وحشیانہ بمباری کا 26واں روز، ہر جانب تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر۔ سینکڑوں رہائشی عمارتیں، سکولز، دفاتر اور دیگر عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ سینکڑوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 تک جا پہنچی۔ شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل، ہزاروں زخمی، اسپتالوں میں زیر علاج۔ یمن کی انصار الاسلام بھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں شامل۔ اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملے۔ حوثی فورسز کا کہنا ہے جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی حملے جاری رکھیں گے۔ حماس نے سمندر میں بھی اسرائیلی جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ القسام بریگیڈ نے تازہ فوٹیج جاری کی ہے جس میں گھریلو طور پر تیار کردہ تارپیڈو کو دکھایا گیا ہے۔ تارپیڈو سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی سے انکار۔ نیتن یاہو کہتے ہیں سیز فائر کا مطلب ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ حماس اس برائی کے ٹولے کا حصہ ہے جسے ایران تشکیل دے رہا ہے۔ چینی کمپنیز کے آن لائن ڈیجیٹل نقشوں سے اسرائیل کا صفایا۔ لگزمبرگ جیسے چھوٹے ملک کا نام موجود، صہیونی ریاست غائب۔ 31 اکتوبر تک کی مہلت ختم، اب ہوگا فل ایکشن۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی تیاریاں مکمل کر لی۔ سیکورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پناہ دینے والوں سے بھی سختی سے نمٹیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث پائے گئے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ صرف افغانستان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لائلسٹ کے طور پہ ہیں، وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کروں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی تشریح، چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار ہوں گے انتخابی امیدوار۔ وزیراعظم کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے اب تک تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگائی۔ غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے، مسئلہ چند ماہ میں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی۔ نون لیگ نے بھی آخرکار جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس، انتخابی امیدواروں سے درخواست طلب، منشور کمیٹی قائم۔ نواز شریف 4 صوبوں کا جلد دورہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی بھی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار۔ پارٹی اجلاس میں 4 صوبوں کے حوالے سے حکمت عملی طے۔ زرداری صاحب پنجاب، بلاول کے پی میں مورچہ سنبھالیں گے۔ سابق صدر کہتے ہیں شہباز شریف کو ہم نے وزیر اعظم بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا۔ نیب ترمیم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد سنی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو کیسز پر حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت۔ مزید 5 گواہ خصوصی عدالت میں پیش۔ مکمل بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے، کارروائی 7 نومبر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج۔ صدر کے عہدے کے لیے آسما جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت بھاری اکثریت سے کامیاب۔ حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس دوسرے نمبر پر رہے۔ پیٹرول سستا کر کے گیس 172% مہنگی، حکومت نے مہنگائی کا بم گرا دیا۔ وزیر توانائی کہتے ہیں فیصلہ ملکی مفاد میں کیا، قیمت نہ بڑھاتے تو 400 ارب روپے کا نقصان ہوتا۔ 8 ماہ میں دل بھر گیا، گجرانوالہ میں شوہر نے پہلی بیوی کے ساتھ مل کر دوسری بیوی کو آگ لگا دی۔ 70% جھلسی خاتون جناح اسپتال منتقل۔ شمائلہ بی بی کی حالت تشویشناک، ملزم نصیر گرفتار۔ پسند کی شادی کرنا جرم بنا دیا گیا، جہانیہ میں گھر کے اندر گھس کر فائرنگ، میاں بیوی جاں بحق، ملزمان گرفتار۔ برسا کا ڈی پی او خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی کی گلزار ہجری میں برساتی نالے پر بڑے گڑھے، فاریہ چوک سے وائٹ ہاؤس جانے والی شاہراہ آئے روز حادثات۔ 7 ماہ میں میئر کے کئی دورے، کام پھر بھی نہ ہو سکا۔ ایک کے بعد دوسرا پینڈورا باکس کھلنے لگا۔ یازو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر انضمام، وکٹ کیپر
رضوان اور سایہ کمپنی کے مالک طلحہ رحمانی ڈائریکٹر۔ کھلاڑیوں کو اشتہار دلوانے والی آف شور کمپنی برطانیہ میں رجسٹر، کیا ٹیکس گوشواروں میں کمپنی کا ذکر کیا؟ اہم سوال کھڑا ہو گیا۔ بالنگ اور بیٹنگ شاندار، شاہینوں کا ورلڈ کپ میں کم بیک جاندار، 4 اہم ترین میچوں میں شکستوں کے بعد پہلی فتح۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 204 رنز بنائے۔ قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 33ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شاہین شاہ اور وسیم جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حارث رؤف نے 2 وکٹیں لی۔ فخر اور عبداللہ کی شاندار بلے بازی، اوپنرز نے 128 رنز جوڑے۔ فخر زمان نے 7 چھکوں 3 چوکوں کی مدد سے 81 رنز بنائے۔ عبداللہ شفیق 68 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے 9 چوکے اور 2 چھکے بھی لگائے۔ کپتان بابر اعظم ایک مرتبہ پھر بڑی اننگ کھیلنے میں ناکام، صرف 9 رنز پر پویلین لوٹے۔ رضوان 26، افتخار احمد 17 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ نوشہر و فیروز میں چانٹے والی کبڈی، سندھ کی ٹیم نے پنجاب والوں کے منہ سجا دیے۔ فاتح کھلاڑیوں کا جشن۔ لاہور ہے، فیسٹیول الحمرا آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش، پنجاب کی تاریخ، تہذیب اور گلی کوچوں کی عکاسی۔